کی تھکن، بدلتے رویے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے لوگ تیزی سے اکیلے پن کا شکار ہو رہے ہیں یا اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے لگ گئے ہیں. تو آخر انسان سے یہ فاصلہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا نفسیاتی وجوہات ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے سائیکالوجسٹ ملائکہ طارق. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا ملائکہ، ایک ورڈ جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بالکل الگ ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئسولیٹ کر گئی ہیں نا، یہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. اکثر لوگ ان کو اینٹائی سوشل کہتے ہیں. تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ دونوں ٹرمز کو ایکسپلین کریں. اچھا، ایک ہوتا ہے آئسولیشن جس میں ہم کہتے ہیں اکیلے رہنا پسند کر رہے ہیں. ایک بندہ بالکل کمرے سے نکل نہیں رہا، کسی سے بات چیت نہیں کر رہا، مل نہیں رہا، ٹھیک ہے، زیادہ سوشل گیدرنگس میں نہیں جا رہا، گھر والے سارے جا رہے ہیں شادی پہ، وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں جانا، میں اکیلے رہنا پسند کرتا ہوں. اس کے لیے نا لوگ بڑی ایک ٹرم اور بھی یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بہت انٹروورٹ ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی سے بات کرنا، ملنا. اب ہم جہاں تک ہم بات کریں اینٹی سوشل کی، اینٹی سوشل ہوتا ہے ایسے لوگ جو سوسائٹی کے اگینسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے موسٹلی ہم کہتے ہیں جو کرمنلس ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایسے بہت سارے کیسز بھی آتے ہیں، لائک ڈرگ کیسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو ہم کہتے ہیں اینٹی سوشل. آپ کو ورڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ اینٹی سوشل اگینسٹ دا سوسائٹی، ٹھیک ہے. تو اس میں فرق یہ ہے کہ ایک آئسولیٹڈ پیپل ہوتے ہیں، آئسولیٹڈ پیپل کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ اکیلے رہ بھی رہے ہیں تو وہ اس سے کسی کو لاس نہیں ہو رہا. اب اینٹی سوشل جو لوگ ہوں گے نا اگینسٹ سوسائٹی، آبویسلی آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے وہ کچھ سوسائٹی کے خلاف غلط ہی کریں گے. اب جتنے ڈرگ ایڈکٹ ہیں، کرمنلز ہیں، نیگیٹو جو سوسائٹی میں لوگ ہیں، وہ اینٹی سوشل بیہیویئر میں آتا ہے، اینٹی سوشل پرسنالٹی ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کل لوگ اکثر ہم دیکھتے ہیں رواج بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی بات کی تھی، پرانے زمانے میں کسی کو سزا دینی ہوتی تھی نا تو اس کو سوسائٹی سے الگ کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ سوسائٹی سے دور رہے گا، وہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی تھی. اس کو کمرے میں بند کر دو اکیلے، یا مطلب اور تھوڑا پیچھے چلے جائے تو وہ بالکل جو ان کی ایک کمیونٹی ہے وہ کمیونٹی سے باہر کر دیتے تھے، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سزا ہوتی تھی، بڑی گالی ہوتی تھی کہ ہمیں کمیونٹی سے الگ کر دیا. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں ہم اپنی چوائس، مطلب ہماری خود چوائس ہے کہ ہم اکیلے پنش کر رہے ہیں، بائی چوائس ہم اکیلے رہنا پسند کر رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ اٹس ڈینجرس؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایسے اسپیکٹس ہیں یا وہ انسان ایسے سفر کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آن پرپز اکیلا کر رہا ہے؟ اس میں ملٹیپل فیکٹرز آتے ہیں. اکیلے رہنا انسان بلا وجہ تو پسند نہیں کرتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں، چلے پرسنالٹی وائز ہم کہہ لیں کہ گرومنگ ہوئی ہے ایسی کہ اکیلا بچہ تھا، وہ اکیلے رہنا پسند کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب دوسری چیز اس میں آتی ہے، اس کو بچپن میں یا پھر ویسے دھوکے بہت ملے ہیں، ٹراماز بہت زیادہ ملے ہیں. مطلب ایسے بچے ہوتے ہیں نا جن کو ریجیکشن بہت زیادہ ملی ہوتی ہے، یا بلی بہت زیادہ کیا گیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ان کی ہائٹ پہ، ویٹ پہ، ہم بچوں کو بڑی آسانی سے میں نے دیکھا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا یہ تو ایسا ہے، یہ تو موٹا ہے، کالا ہے. کلر فریم کرتے ہیں بہت زیادہ. تو اب ایسا بچہ جو ہوگا وہ اکیلے رہنا پسند کرے گا. اس کو ہم کہتے ہیں ریجیکشن ٹراما جس کو ہوتا ہے. جن کو ریجیکٹ بہت کیا گیا، ٹراما رہا ہے، وہ اکیلے رہنا پسند کرے گا. سیکنڈ جو چیز ہے، اب اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ٹرسٹ ایشوز بچے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے بچے جس کے پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن اچھی نہیں رہی، بچپن میں اس کو لو نہیں ملا پراپرلی جو ملنا چاہیے تھا، اس کو لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا. ایٹ دی اینڈ وہ کیا پریفر کرتا ہے کہ میں اکیلے ہی رہ لیتا ہوں. لائف میں کوئی ایسا صدمہ ملا ہے، لائک جیسے موسٹلی میرے پاس کیسز آتے ہیں ریلیشن شپ ایشوز کے ساتھ. جب ریلیشن شپ ایشو کی طرف بندہ آتا ہے تو اس کو وہاں سے کوئی ٹراما مل گیا ہے، اس کے بعد بھی وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کر رہا ہوتا. نیکسٹ وہ کسی اگلے بندے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے شاید ایک دفعہ دھوکہ ملا ہے، تو وہ اس کو جنرلائز کر لیتا ہے کہ شاید ہر دفعہ ہی میرے ساتھ ایسا ہوگا. تو وہ لوگوں سے تعلقات بناتا ہی نہیں ہے، سوشل ہوتا ہی نہیں ہے. آپ ایک دیکھیں اوور جنرلائز ہم کر لیتے ہیں سچویشن کو، ایک بندہ ایسا ہے مطلب ساری دنیا ہی ایسی ہے. یہ ہمارے برین کا میکینزم ہوتا ہے کہ آپ کو ایک غلط چیز ملی ہے نا، آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا ہوتا ہے تو مجھے ہر چیز غلط ہی ملنی ہے، تو لوگ میری لائف میں ہمیشہ غلط ہی آئیں گے، اس سے اچھا ہے میں اکیلے رہ لوں. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں کہ اگر اکیلے رہنا پسند کریں تو یہ آپ کی عادت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا بیہیویئر اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں آپ سوسائٹی سے. ٹھیک ہے. اچھا ملائکہ یہ بتائیں کہ اکثر لوگ پہلے بہت کھلتے ملتے ہیں اور ان کو پسند آتا ہے کہ ہم گیدرنگ میں جائیں، لیکن ایک ٹائم کے لیے وہ بالکل ان سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. اور جیسے میں ایک ٹرم یوز کرتی ہوں کہ میری سوشل بیٹری ختم ہو گئی ہے، تو جب ختم ہو جاتی ہے مجھے یہ بھی نہیں پسند آتا کہ کوئی مجھ سے بات بھی کرے، کیونکہ مطلب میرے اندر انرجی نہیں ہوتی کہ میں اس کو جواب دوں. کیا یہ بھی پھر نقصان دہ ہے؟ ایگزیکٹلی نقصان دہ ہے، کیونکہ دیکھیں آپ اکیلے کبھی بھی لائف نہیں گزار سکتے. لیکن اگر می ٹائم اپنے لیے لینا کہ آپ اپنے آپ کو چارج کر لو تو یہ تو نیسیسری آج کل کے زمانے میں. لیکن اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کنٹینیوز رہ رہے ہیں، موسٹلی جو ہم یہاں پہ مینشن کرتے ہیں 2 ویک سے زیادہ، ٹھیک ہے، آپ گھر سے نہیں نکلے. اب دیکھیں می ٹائم کی بات الگ ہے، وہ آپ چلے گھنٹہ نکال لیں دن کا، ایک دن آپ نے چلے میں نے نکال لیا، میں نے اپنے لیے نکالا، میں اکیلے گزارنا چاہتا ہوں.
لیکن لگاتار اگر آپ باہر نہیں نکل رہے, ہم کہتے ہیں ہیومن جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے. سوشل اینیمل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں ملے گا, بات چیت کرے گا, اس کا کمیونٹی میں رہنا اس کے لیے بالکل اس کے لیے ضروری ہے. وہ بات چیت کرے گا تو اس کا کانفیڈینس بوسٹ ہوگا. اب ایک